السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خوبصورت ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں بیٹا جو کہ مفتی ہے اور اس کے والد صاحب جو کہ قاری ہیں، تو بیٹا مفتی ہو کر اپنے والد صاحب کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو میں خوبصورت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سب لوگ مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو، رسومات کو ہم فالو کرتے ہیں، جو چل رہا ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں، ہماری سمجھی ہوئی چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی چیزیں غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل کے ٹائم پر ہم لوگ تو ٹوٹل رسموں کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو ہم فالو ہی نہیں کرتے۔ جیسے آج کل کے ٹائم پر اگر 20-25 سال کا لڑکا یہ کہنے لگے اپنے ماں باپ سے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری شادی جلد از جلد کروا دی جائے، تو پورا گھر، خاندان، محلے والے، رشتہ دار کہیں گے دیکھو کتنا بے شرم لڑکا ہے، شادی کی کہہ رہا ہے اپنے منہ سے۔ میرے پاس ایک فیملی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارا بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، بتائیے کتنے بے شرمی کی بات ہے مفتی صاحب، اپنی شادی کی کہہ رہا ہے نا، کتنی غلط بات ہے۔ تو میں نے کہا شادی کرنا غلط بات ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو بولے نہیں ہے، اصل میں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن شادی کی کوئی ابھی ذمہ داری نہیں اٹھا پائے گا۔ تو میں نے بولا یہ بولو کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا پائے گا، یہ مت بولو کہ آپ کی اولاد بے شرمی کی باتیں کر رہی ہے۔ اگر کوئی نکاح کی بات کر رہے ہے تو اس میں بے شرمی کیا ہے؟ تو عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم رسموں کو فالو کرنے والے ہیں۔ نکاح کو آج کے ٹائم میں گناہ سمجھ لیا گیا ہے، اور دوستی کو، فرینڈ شپ کو، گرل فرینڈ کو اور لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کو کوئی عیب ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا۔ ایک آدمی جس کی عمر 50 سال ہے، سپوز کیجئے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو دوسرا نکاح کرنے پر نہ جانے کتنی باتیں اس کو سننے کو ملیں گی۔ دیکھو 50 سال کی عمر ہو گئی، کیسے ان کی عقلیں خراب ہو رہی ہیں، دیکھو کیسا عیاش آدمی ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی خاتون ہے جو 50-60 سال کی عمر ہو گئی اور خاوند کا انتقال ہو گیا، تو وہ اگر دوسرا نکاح کرنے کی بول دے بس، تو دیکھو کیسے معاشرہ اس کو کھا جاتا ہے۔ دوسرا نکاح، 4 بچوں کی ماں ہے، بتاؤ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ تو نکاح کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، اور اگر کوئی خود اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، ہے نا، لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کوئی اگر ایک بیوی کے ساتھ دوسرا اور نکاح کر لے تو اللہ معاف کرے، اللہ نے جس چیز کو جائز کہا ہے، اللہ نے جس کو نکاح کہا ہے، اللہ نے جس کو اپنے پیغمبر کا طریقہ بتایا ہے، نکاح کرنا یہ آدھا ایمان ہے، نکاح کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اور نکاح اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ عیاش شریعت کی نظر میں نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے تو بس دیکھو کیسے لوگ، کوئی بے شرم بول رہا ہوتا ہے، کوئی بے غیرت بول رہا ہوتا ہے، کوئی عیاش بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اور آدمی 4 گرل فرینڈ رکھ لے تو سمجھا جاتا ہے یار کیا مزے ہیں اس کے، بہت عقل مند آدمی ہے، ارے اس کے اوپر تو لڑکیاں جان دیتی ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ اگر لڑکی یہ بولے رشتہ ہونے کے بعد کہ میرا نکاح جلدی کروا دیا جائے کیونکہ میں گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، رشتہ ہونے کے بعد لڑکے سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کیسی پاگل لڑکی، ارے بات کرنے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے نا۔ اور نکاح کی اگر وہ بولتے ہیں تو یہ کیا کہا جاتا ہے، بتاؤ کتنی جلدی اس کو شادی کی پڑ رہی ہے۔ اور نکاح ہونے کے بعد وہ لڑکے سے بات کرنا چاہے تو ابا خود فون لا کے دیتے ہیں لڑکی کو، لو بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارا رشتہ ہو گیا، بات چیت کرو اپنے آرام سے۔ میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں لو بیٹا فون آ گیا اس کا، بات کر لو تھوڑی سی۔ اور اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ جب رشتہ کر دیا تو نکاح بھی کر دو، رخصتی چاہے بعد میں کرا لینا، ارے مفتی صاحب ایسا کیسا ہو جائے گا، یہ تو بڑے اتنی جلدی نکاح نہیں کر رہے ہم۔ تو رسم و رواج کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور جو اصل اسلام تھا اس کو ہم نے
چھوڑ رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اچھے طریقے سے سمجھ لو، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہی ہمارے لیے فائدے کا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اللہ نے کہا کہ نکاح آسان بناؤ اور نکاح کرو، جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کر دو۔ اور نکاح یہ نبی کی سنت ہے، نکاح کو اللہ نے ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ تو نکاح کو اگر ہم کچھ اور سمجھنے لگیں گے نا، نکاح کو اب عمر کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے، وہ نکاح اللہ کی نگاہ میں قابل تعریف کام ہے۔ نکاح کرنا ہم اس کو کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، کوئی اگر دوسری بھی کر رہا ہے ہم اس کو غلط کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی 3 کر رہا ہے ہم اس کو غلط کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک لمٹ باندھ دی کہ جو اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ قدم اٹھائے گا وہ جائز کہلائے گا۔ آج کل تو اگر کوئی مان لیجیے اولاد جوان ہو جائے اور کوئی آدمی دوسرا نکاح کرنے کی کوشش بھی کرے نا، تو آس پڑوس والے، محلے والے سب اس پہ طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، طرح طرح کے اس پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کا خوف لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، 4 بچوں کی ماں ہیں، بچے بڑے بڑے ہو گئے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نکاح کریے آپ، کب تک ایسے آپ تنہا بیٹھی رہو گی؟ لیکن معاشرے کے ڈر سے، سماج کے ڈر سے وہ نکاح نہیں کرتی۔ رشتہ دار کیا کہیں گے، پڑوس والے کیا کہیں گے، کوئی طرح طرح کے الزام لگائے گا۔ تو اصل دقت یہ ہے کہ گناہوں کا راستہ ہم نے آسان کر دیا ہے رسم و رواجوں کو فالو کر کے، اور نکاح کا، اسلام کا راستہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ رسم و رواج جب معاشرے میں ہمارے پروان چڑھیں گے، ہم رسم و رواج کو جب فالو کریں گے تو ظاہر ہے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نکاح مشکل ہو گیا، گناہ آج کل کے ٹائم میں آسان ہو گئے۔ یہ جو ویڈیو ہے جس کو میں خوبصورت ویڈیو کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ جو قاری صاحب ہے جن کا نکاح ان کا بیٹا خود پڑھا رہا ہے، یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، یہ ہے اسلام کا خوبصورت طریقہ، اور یہ ہے اسلام کی ایسی آسان تعلیم جس کو فالو کر کے آپ کی زندگی پرسکون بنتی ہے، جس کو فالو کرنے سے آپ کی زندگی بہت آرام دائق ہو جاتی ہے۔ کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی دنیا کے کھٹکرم نہیں، اٹرم جٹرم سب ختم۔ اسلام کا آسان سا خوبصورت سا طریقہ ہے۔ کچھ مہینے پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو جب اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے کوشش کی، جب گھر والے دیندار ہوتے ہیں تو دوسرے نکاح کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ نکاح یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، نکاح اسلام کا حکم ہے نا۔ اور جب آدمی نکاح سے بچتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں نا، لڑکے لڑکیوں کے جتنے بھی غلط، ناجائز اور حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد بھی لڑکا لڑکی چارے ہوتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، لیکن گھر والے نہیں چاہتے کہ ابھی نکاح ہو، ابھی رشتہ چلے گا، پکا ہوگا، دھکا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور اس بیچ میں لڑکے لڑکی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ عیاشیوں کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ گناہ آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، اور نکاح مشکل ہو گیا۔ اسی لیے رسم و رواج کو چھوڑیے خدا کے واسطے۔ اب جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے، خاص طور پر ان کے بیٹے نے، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان نکاح کر لیجئے، خاتون فلاں نکاح کر لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے 50 سال کا باپ ہے، 50-55 سال کا، اور نکاح ضرورت ہے اس کی۔ تو جب رشتہ اچھا ملا تو نکاح ہو رہا ہے، اور یہ نکاح پڑھانے والا یہ قاری صاحب کے بیٹے خود ہیں، جو کہ خود مفتی صاحب ہیں یہ، اور یہ مفتی صاحب جو کہ بیٹے ہیں اپنے والد کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ دیکھنے والے کہیں گے اوہو، لیکن بھائی یہ اللہ کا اور اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم اور آپ تو مرے جا رہے ہیں رسم و رواج میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے۔ نکاح جب آسان بناؤ گے گناہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نکاح آسان بناؤ گے زندگی خوشگوار بنے گی۔ نکاح آسان بناؤ گے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے،
باپ سے کہہ رہے قبول ہے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، باپ کہہ رہے ہاں قبول ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے اسلام کی سادہ اور خوبصورت تعلیم، اور یہ ہے وہ دین جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا تھا، اور جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ رسم و رواج، پکا دھکا، پسند کرنا، پھر رشتہ چلنا، پھر پھل جانا، یہ جانا وہ جانا، یہ اسلام کا خوبصورت طریقہ نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ دنیا برا جس چیز کو سمجھتی ہے سمجھنے دو، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو صحیح کہہ دیا، دنیا کی ہمیں پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پھیلاؤ، لڑ جاؤ اپنے گھر والوں سے حضور کی محبت میں، حضور کے طریقے کو پھیلانے کے لیے اپنے خاندان والوں سے لڑ جاؤ۔ کوئی آپ کو کچھ کہے، کوئی دیوانہ کہے، کوئی پاگل کہے، کہنے دو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پھیلانا ہے۔ نکاح کو آسان بناؤ، اسی طرح سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ کسی کا اگر خاوند نہیں ہے، کسی کی اگر بیوی نہیں ہے، اور جذبے ہوتے ہیں آدمی کے، 50 سال کا ہو جائے، 60 سال کا ہو جائے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو، جذبے ہوتے ہیں، انسانی فطرتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت نے آپ کو ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑو گے، ان جائز راستوں کو چھوڑو گے، تو پھر ناجائز کی طرف جاؤ گے، جس سے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ شاید کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔